افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ ہیں انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان کی رفاقت اچھی ہے۔ یہ اللہ کے فضل کی طرف سے ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ قرآن مجید میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر مختلف انداز سے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ یہ آیات بھی انہی میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملنے والا ہے۔ جو لوگ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کو پورا کرتے ہیں، جن سے منع کیا گیا ان سے رک جاتے ہیں، تو اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجات بھی مختلف ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے درجات ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ اسی بات کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو جو اپنے اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجات پر ہوں گے تو ان کو انبیاء علیہ السلام کی معیت نصیب ہوگی، اور پھر جو اس سے کم ہوں گے ان کو صدیقین کی معیت نصیب ہوگی، پھر جو ان سے کم ہوں گے انہیں شہداء کی معیت نصیب ہوگی، اور جو پھر ان سے کم ہوں گے سب سے آخری درجے میں ان کو صالحین کی معیت نصیب ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں، اور صدیقین انہیں کہا جاتا ہے جو ان کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی پہلے ان پر ایمان لانے والے، نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، مکرم ہیں، مقبول ہیں، اور ان کے یہ 4 درجات بتا دیے گئے ہیں۔
اب جو اپنے اعمال کے اعتبار سے آخرت میں اللہ رب العزت انہی مقربین کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے اور انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جنت میں فرمایا گیا ہے، ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اوپر کے طبقات کے لوگوں کو دیکھیں گے جیسے کہ تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اوپر کے درجات والے نیچے آئیں اور نیچے کے درجات والوں سے ملاقات کریں، یا نیچے کے درجات والے اوپر جائیں اور اوپر کے درجات والوں سے ملاقات کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نماز ادا کرتا ہوں، صدقات اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تاجر جو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرے وہ بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امام راغب نے فرمایا کہ اللہ کے یہ انعام یافتہ بندے، چار جو درجات بتائے گئے، سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جنہیں اللہ کی مدد و نصرت اور قوت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ شہداء کا ہے، وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان اور مال کی قربانی دے دیتے ہیں۔ چوتھا درجہ صالحین کا، فرمایا کہ وہ جو اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے انہی تین کی اتباع کرتے ہیں۔ آیت کا مضمون واضح بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ وہ مکمل اطاعت کریں تاکہ آخرت میں درجات عالیہ ان کے ساتھ ہوں۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان پر ہوگا، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھائیے یا صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، اور آگے اس کی وضاحت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تو فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ یہی لوگ ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ بعض جگہ پر بعض چیزوں کو اجمالاً چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل پھر کسی دوسری جگہ پر بیان کی جاتی ہے، تو یہی صورت یہاں پر ہے۔ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم میں جو بات فرمائی گئی کہ کن پر اللہ کا انعام ہوا، تو اس کا ذکر یہاں فرمایا گیا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ایسے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ چار لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کی رفاقت بہت اچھی ہے اور آخرت میں تو ہوگی ہی۔ اگلی آیت میں فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا،
یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر اس کے بعد ان 4 درجات کے ساتھ، درجات والوں کے ساتھ آخرت میں ان کو معیت نصیب ہونا، یہ اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہی توفیق نصیب ہوئی، اور ایسے لوگوں کی اطاعت اور ایسے لوگوں کی معیت نصیب ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق بھی اللہ کے فضل کے ساتھ ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔